اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی پھر اس سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں۔ جس آیت پر ہم پہنچے تھے وہ یہ والی آیت تھی جو صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ 18ویں آیت ہے۔ اب اس کی 19ویں آیت دیکھتے ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ یہ آیتیں منافقین کے بارے میں چل رہی ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق۔ یہ جو منافقین ہیں نا، ان کی مثال تو ایسی ہی ہے جیسا کہ اللہ نے پچھلی آیت میں کہا کہ ان کی مثال تو ایسی ہے کہ ایک شخص ہے جس نے شب تاریک میں آگ جلائی، اور آگ جلانے کے بعد اللہ نے اس سے دیکھنے کی صلاحیت چھین لی، اور وہ ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، یعنی اطراف میں تو روشنی ہے لیکن وہ خود اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یا اس کی مثال اس مہ کی سی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل بھی گرج رہا ہو۔ رعد و برق، رعد کہتے ہیں گرج کو، اور برق کو کہتے ہیں بجلی، یہ جو اردو میں بھی برق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ظلمات کا جو لفظ ہے وہ اندھیرے کو کہتے ہیں، اور سما جو ہے آسمان کو کہتے ہیں۔ او کصیب من السماء، اور ایسا ہو، ایسی بارش ہو کہ آسمان سے برس رہی ہو اور ساتھ ہی اس کے اندھیرے بھی ہوں اور گرج اور چمک بھی ہو۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اور وہ گرج اور چمک کا عالم یہ ہے کہ اصابعهم فی آذانہم، کہ وہ اپنی انگلیاں کانوں میں دے دیتے ہیں۔ کیوں دے دیتے ہیں؟ من الصواعق، کہ اس کی کڑک اتنی زوردار ہوتی ہے کہ حذر الموت، ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں مر ہی نہ جائیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور خدا کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ اپنے تئیں عالم یہ ہے کہ ایک تو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ عالم یہ ہے کہ ایمان تو دل میں ہے نہیں اور ظلمتوں میں بھٹک رہے ہیں۔ ذرا سی کوئی کیفیت سخت ہو جائے تو ان کو موت کے ڈر پڑ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ پہ تو ایمان ہے ہی نہیں ان کا، لیکن اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔